بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج ادا کرنے کا طریقہ۔ حج کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے؟ حج میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں اور کتنے واجبات ہیں؟ نماز کی طرح حج میں بھی فرض، سنتیں اور واجبات ہیں اور جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفات اور نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 فرض ہیں حج کے، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 احرام، دل سے حج کی نیت کر کے تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک اخیر تک پڑھنا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ بغیر سلے کپڑے جو احرام میں پہنے جاتے ہیں، بغیر سلے کپڑے جو احرام میں پہنے جاتے ہیں انہیں بھی احرام ہی کہا جاتا ہے، مجازن ان کو بھی احرام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے درمیان عرفات میں ٹھہرنا، اگرچہ ذرا سی دیر کے لیے ہو، فرض ہے۔ نمبر 3 طواف زیارت، یہ وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو طواف ہو وہ فرض میں شمار نہیں ہوگا، وہ نفلی طواف ہوگا۔ فرض جو طواف ہے وہ وقوف عرفات کے بعد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں فرائض میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج ادا نہ ہوگا اور اس کی تلافی دم دینے سے بھی نہیں ہو سکتی، حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ واجبات حج، حج کے جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹھہرنا، مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹھہرنا۔ نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3 رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا، رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 4 قارن اور متمع کو قربانی کرنا، قارن اور متمع کو قربانی کرنا۔ نمبر 5 حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر یعنی کتروانا، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ اور نمبر 6 آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ واجبات کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا، چاہے قصداً چھوڑا ہو یا بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی۔ حج کی سنتیں، سنن حج، حج کی 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 مفرد آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 1 مفرد آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 2 طواف قدوم میں رمل اور اضطباء کرنا، طواف قدوم میں رمل اور اضطباء کرنا۔ اگر اس کے بعد سعی کرنا ہو، اگر طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگی اور اس وقت طواف زیارت میں رمل کرنا ہوگا۔ نمبر 3 8ویں ذی الحجہ کی صبح کو منا کے لیے روانہ ہونا اور وہاں 5 نمازیں پڑھنا۔ نمبر 4 طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو منا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ نمبر 5 عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام حج سے پہلے روانہ ہونا۔ نمبر 5 عرفات سے غروب آفتاب کے بعد امام حج سے پہلے روانہ نہ ہونا۔ نمبر 6 عرفات سے واپس ہو کر رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 7 عرفات میں غسل کرنا۔ اور نمبر 8 ایام منا میں رات کو منا میں رہنا۔ سنتوں کا حکم یہ ہے کہ ان کو قصداً ترک کرنا برا ہے اور ان کے ادا کرنے میں ثواب ملتا ہے اور ان کے نہ کرنے سے جزا لازم نہیں آتی۔ میقات کا بیان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے جو مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہیں کچھ جگہ مقرر فرما دی ہیں کہ احرام کے بغیر ان سے آگے نہ بڑھیں۔ انہی کو مواقیت کہتے ہیں جو میقات کی جمع ہیں۔ مدینہ منورہ سے آنے والے بیر علی سے احرام باندھیں، اس کا پرانا نام ذوالحلیفہ ہے، اگر مسجد نبوی سے باندھ لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ کو میقات مقرر فرمایا تھا، یہ بستی زمانہ نبوت میں آباد تھی، اب آباد نہیں ہے۔
آج کل شام کی طرف سے آنے والے عموماً بیر علی ہی سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ نجد اور طائف سے آنے والوں کے لیے قرن نامی جگہ میقات ہے، لیکن آج کل اس کا یہ نام معروف نہیں ہے۔ طائف سے آنے والے وادی محرم سے احرام باندھ لیتے ہیں، یہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ عراق سے آنے والوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق کو مقرر فرمایا تھا۔ یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم کو میقات قرار دیا تھا۔ ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی جہاز چونکہ سمندر میں ایسے راستہ سے گزرتے ہیں جس میں کسی جگہ یلملم کی محاذات بتائی جاتی ہیں، اس لیے عام طور پر وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ وہاں سے احرام باندھ لینا افضل ہے، لیکن اگر ان ملکوں سے آنے والے بحری جہاز کے مسافر جدہ آ کر احرام باندھ لیں تو بعض علماء کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے۔ البتہ جو حضرات بمبئی یا کراچی سے ہوائی جہاز سے آئیں وہ بمبئی یا کراچی سے احرام باندھ لیں، یا جہاز اڑنے کے 1-2 گھنٹے کے بعد احرام باندھ لیں، بغیر احرام کے جدہ نہ پہنچیں، کیونکہ راستہ میں ہوائی جہاز میقات سے گزرتا ہے۔ بغیر احرام کے اگر کوئی میقات سے گزر کر مکہ معظمہ پہنچ جائے تو گناہ ہوتا ہے اور دم واجب ہوتا ہے۔ احرام کا بیان: جب کوئی شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو، اس پر لازم ہے کہ راستہ میں جو بھی میقات پڑے اس پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام باندھے۔ جب کوئی شخص مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو اس پر لازم ہے کہ راستہ میں جو بھی میقات پڑے اس پر یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے۔ حج کے تو خاص دن مقرر ہیں، البتہ عمرہ ہمیشہ ہو سکتا ہے، لیکن حج کے 5 دن یعنی 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ جب میقات پر پہنچے تو ہر طرح کی صفائی کر کے غسل کرے، ورنہ کم از کم وضو کر لے۔ اس کے بعد ایک چادر تہبند کی طرح باندھ لے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لے، پھر اوپر کی چادر سے سر ڈھک کر 2 رکعتیں نماز احرام کی نیت سے پڑھے، اگر مکروہ وقت نہ ہو، ورنہ بغیر نماز پڑھے ہی احرام باندھ لے۔ حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ حج یا عمرہ کرنے کی نیت کو حج یا عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ نماز پڑھ کر حج یا عمرہ کی نیت کرے، اگر صرف حج کی نیت کرنا ہو تو اس طرح کہے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اور اگر صرف عمرہ کی نیت کرنا ہو تو اس طرح نیت کرے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ بعض مرتبہ حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اس کو قران کہتے ہیں۔ اس کی نیت اس طرح کرے: اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرھما لی وتقبلھما منی۔ اگر عربی کے بجائے کسی دوسری زبان میں نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے، بلکہ اگر زبان سے کچھ نہ کہے، صرف دل سے نیت کر لے تب بھی نیت ہو جائے گی۔ نیت کے بعد تلبیہ کے کلمات کہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے، ان میں سے کوئی لفظ کم کرنا مکروہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا، بلکہ نیت کرنے اور الفاظ تلبیہ پڑھنے سے احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ تلبیہ پڑھنے سے پہلے سر سے چادر کھول دے اور دوران سفر کثرت سے تلبیہ کے مذکورہ الفاظ بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرے، خصوصاً حالات کی تبدیلی کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، رخصت ہوتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے ہوئے اور جب سو کر اٹھے۔ ان حالات میں تلبیہ پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ جب بھی تلبیہ پڑھے تو 3 بار پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر دعا مانگے۔
عورت زور سے تلبیہ نہ پڑھے، بس اتنی آواز نکالے کہ اپنی آواز خود سن سکے۔ زیادہ تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ عورتوں میں سر کے لیے ایک خاص کپڑا مشہور ہے جس کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ اس کے بغیر احرام نہیں بنتا۔ یہ غلط ہے۔ شرعاً اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یوں بالوں کی حفاظت کے لیے کوئی کپڑا باندھ لیا جائے تو مضائقہ نہیں، لیکن اس کو احرام کا جز سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے بغیر احرام میں داخل نہیں ہو سکتی غلط ہے۔ اگر سر پر کپڑا باندھے تو وضو کرتے وقت اس کو ہٹا کر مسح کرے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ حج یا عمرہ کی نیت و تلبیہ کے بعد احرام میں داخل ہو گئے۔ اب احرام کی ممنوعات سے بچنے کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ جو چیزیں احرام میں منع ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا جو پورے بدن یا کسی ایک عضو کی ہیئت اور بناوٹ کے مطابق تیار کیا گیا ہو۔ نمبر 2، سر اور چہرہ کا ڈھانکنا۔ نمبر 3، خوشبو استعمال کرنا۔ نمبر 4، جسم کے بال صاف کرنا۔ اور نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، خشکی کا شکار کرنا۔ اور نمبر 7، میاں بیوی والے خاص تعلق اور شہوت کے کام کرنا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں احرام میں منع ہیں، یہ احرام کی ممنوعات ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ دنیاوی ضرورت کے لیے کوئی سفر ہو یا حج ہو یا عمرہ، 48 میل یعنی 78 کلومیٹر کا سفر کرنا عورت کے لیے منع ہے۔ چاہے دنیاوی ضرورت کے لیے ہو، چاہے کوئی اور سفر ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو، 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کا سفر عورت کے لیے ممنوع ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحتیں ہیں۔ سفر کرنا عورت کے لیے شرعاً ممنوع ہے، چاہے ریل سے ہو یا کار سے، چاہے ہوائی جہاز سے، اور چاہے دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو۔ بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے ممنوع ہے، منع ہے۔ بغیر محرم کے 78 کلومیٹر کا سفر شرعی طور پر عورت کے لیے منع ہے، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا دین کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو یا عمرہ کے لیے ہو۔ یہ بات عورتوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہرگز کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، اور ہرگز کوئی عورت بغیر محرم سفر نہ کرے۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں فلاں جہاد میں لکھ لیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے کے لیے نکلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یعنی کہ عورت کو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر جو ہے سفر کرے۔ یہ ممانعت جوان اور بوڑھی ہر عورت کے لیے ہے۔ یہ جو ممانعت ہے جوان اور بوڑھی ہر عورت کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی عورت بوڑھی ہو گئی تو اب اس کے لیے یہ شرط ختم ہو گئی، نہیں، چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، ہر عورت کے لیے محرم ضروری ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ چند عورتوں کے ساتھ بغیر محرم کے عورت سفر میں چلی جائے تو یہ جائز ہے، نہیں، عورت کے لیے محرم ضروری ہے۔ اور عورتیں جو ہے چند عورتیں ایک ساتھ جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اکیلی عورتوں کو جانا منع ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خصوصیت کے ہر عورت کے حق میں تاکیدی طور پر ممانعت فرمائی ہے۔ حج یا عمرہ کا سفر بھی محرم یا شوہر کے بغیر سخت ممنوع اور گناہ ہے۔ بہت سی عورتیں حج یا عمرہ کے لیے بغیر محرم اور بغیر شوہر کے چل دیتی ہیں۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگار ہوتی ہیں اور اپنا حج و عمرہ خراب کرتی ہیں۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ شریعت کی پابندی کریں، اپنی طبیعت اور خواہشات پر نہ چلیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ محرم کون ہے؟ بعض لوگ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ محرم کون ہے۔ تو محرم وہ شخص ہے جس شخص سے کبھی بھی نکاح درست نہ ہو، وہ محرم ہے۔ جیسے باپ، بیٹا، پوتا، نواسا، داماد، سسر، حقیقی چچا، حقیقی ماموں، اس کو محرم کہتے ہیں۔ خالہ، ماموں،
چچا پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہیں۔ خالہ ماموں چاچا، خالہ ماموں چچا پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہیں کیونکہ ان سے نکاح درست ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح درست ہے، اس طرح بہنوئی بھی محرم نہیں ہے۔ خالہ ماموں چچا اور پھوپھی کے لڑکے محرم نہیں ہیں، اسی طرح بہنوئی بھی محرم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بہن کو طلاق دے دے یا بہن فوت ہو جائے تو بہنوئی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی رضائی یعنی دودھ شریک بھائی وغیرہ ہو جس نے 2 سال کی مدت کے اندر کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ اس عورت نے بھی پیا ہو جو اس کے ساتھ حج یا عمرہ کو جانا چاہتی ہو، تو یہ شخص بھی محرم ہے اور اس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ محرم ایسا ہو کہ جس سے بے اطمینانی نہ ہو، یہ بھی آپ یاد رکھیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ محرم ایسا ہونا چاہیے جس سے بے اطمینانی نہ ہو اور اس پر بھروسہ ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ محرم تو ہے، ان رشتوں میں سے محرم تو ہے، لیکن اس کی عفت و عصمت داغدار ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی عفت و عصمت داغدار ہے، یا اس کی طرف سے آپ کو اطمینان نہیں ہے۔ محرم تو وہ ضرور ہے لیکن آپ کا دل اس سے مطمئن نہیں ہے، تو اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر نہ کیا جائے، کیسا ہی قریبی محرم ہو، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی ہو، لیکن اگر اس کی اس عفت و عصمت داغدار ہے، اس کی طرف سے آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں خواہ کسی کو باپ یا بیٹا یا بھائی بنا کر سفر میں ساتھ ہو لیتی ہیں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ منہ بولا بیٹا یا باپ یا بھائی بھی محرم نہیں ہے، ان کے بھی وہی احکام ہیں جو اجنبی مردوں کے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ کے وقت غسل کرنا مسنون ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ کے وقت غسل کرنا مسنون ہے، مگر سواریوں کی پابندی اور بھیڑ کی وجہ سے آج کل یہ مشکل ہے۔ اگر بسہولت کر سکے تو غسل کر لے، اور جب مکہ معظمہ نظر آئے تو کوئی بھی دعا جو دل میں آئے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ اس کے بعد نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پورے ادب اور احترام و تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو، اور اپنا سامان رہائش گاہ میں محفوظ رکھ کر اور وضو کر کے جلدی مسجد حرام میں آئے۔ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جس کے اندر کعبہ شریف ہے۔ لفظ حرام محترم کے معنی میں ہے، لفظ حرام محترم کے معنی میں ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور دعا پڑھے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر سب سے پہلے طواف کرے۔ جو شخص عمرہ کا احرام باندھ کر آیا تھا، یہ اس کے لیے عمرہ کا طواف ہوگا جو فرض ہے، اور جو شخص صرف حج کا احرام باندھ کر آیا تھا، یہ اس کا طواف قدوم ہوگا جو سنت ہے۔ اگر ایسے وقت میں مسجد حرام میں پہنچا کہ جماعت کھڑی ہو تو پہلے امام کے ساتھ نماز پڑھ لے اور بعد میں طواف کر لے۔ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کے گرد 7 مرتبہ مقرر طریقہ پر چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اس کونے میں جو مشرق کی جانب ہے، حجر اسود کالا پتھر لگا ہوا ہے، وہیں سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ طواف جو ہے حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہو کر جب ایک چکر مکمل ہو جائے تو ایک طواف ہوتا ہے، اور 7 مرتبہ مقرر طریقہ پر چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود پر ختم کر کے ایک چکر مکمل کریں گے۔ اسی طرح جب 7 چکر لگائیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے 7 چکروں پر۔ طواف فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی، سنت بھی اور نفل بھی۔ ہر طواف میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں، اور ہر طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔ طواف میں کعبہ شریف طواف کرنے والے کے بائیں طرف رہتا ہے۔ کعبہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جس پر چھت نہیں ہے اور اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اسی میں کعبہ شریف کا پرنالہ گرتا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔
اس بے چھت والے حصہ کو بھی طواف کے اندر لینا ضروری ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب طواف نیم دائرے کی شکل والی دیوار کے باہر کیا جائے۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کو دونوں ہاتھ یا دایاں ہاتھ لگائے اس کو استلام کہتے ہیں۔ رکن یمانی کعبہ شریف کا وہ کونا ہے جو جنوب کی طرف ہے اور حجر اسود والے کونے کے مقابل میں ہے۔ یہ یمن کی جانب پڑتا ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہو، جیسے عمرہ کا طواف کرنے والا طواف کے بعد عمرہ کی سعی کرتا ہے، یا جیسے بہت سے حاجی حضرات طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اس طواف میں رمل اور اضطباء بھی مسنون ہے۔ جو حاجی میقات سے حج کا احرام باندھ کر آتے ہیں وہ مسجد میں داخل ہو کر پہلے طواف قدوم کرتے ہیں، یہ طواف سنت ہے۔ جو شخص عمرہ کا احرام باندھ کر آیا ہو وہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا موقوف کر دے۔ رمل صرف شروع کے 3 چکروں میں ہوتا ہے اور اضطباء پورے 7 چکروں میں ہوتا ہے۔ کندھے ہلاتے ہوئے اور قریب قریب قدم رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ کندھے ہلاتے ہوئے اور قریب قریب قدم رکھتے ہوئے اکڑ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں، اور چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے بائیں کندھے پر ڈالنے کو اضطباء کہتے ہیں۔ اس میں دایاں کندھا کھلا رہتا ہے۔ رمل اور اضطباء صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمل اور اضطباء صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ طواف بغیر نیت کے نہیں ہوتا، طواف کی نیت دل سے ہونا کافی ہے اور زبان سے کہہ لینا بھی درست ہے۔ جب طواف کا ارادہ کرے تو خانہ کعبہ کے اس کونا کے مقابل آ جائے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور وہاں اس طرح کھڑا ہو جائے کہ دایاں کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کے مقابل ہو، یعنی پورا حجر اسود طواف کرنے والے کے دائیں طرف رہے، اور اس طرح کھڑے ہو کر دل میں طواف کی نیت کرے۔ نیت کر کے ذرا دائیں طرف کو کھسکے تاکہ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے، پھر نماز کی نیت کے وقت جس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور دعا پڑھے، پھر ادب اور انکسار کے ساتھ حجر اسود پر آئے اور اس کو بوسہ دے۔ رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو دونوں ہاتھ یا صرف دایاں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر چوم لے، اور اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے حجر اسود کو چھو کر اس چیز کو بوسہ دے دے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اور ان کی پشت چہرہ کی طرف ہو، اس کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دے دے۔ حجر اسود کے سامنے کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اس صورت میں ہے جبکہ مذکورہ پہلے طریقوں سے حجر اسود کو استلام نہ کر سکے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت چاندی کے حلقہ کو ہاتھ نہ لگائے جو اس کے چاروں طرف لگا ہوا ہے، اور جو شخص احرام میں ہو وہ یہ بھی خیال رکھے کہ حجر اسود کو بعض لوگ خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اگر خوشبو لگی ہوئی ہو تو جو شخص احرام میں ہو وہ منہ یا ہاتھ لگا کر استلام نہ کرے تاکہ خوشبو کے استعمال سے بچا رہے۔ حجر اسود کے بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے بعد دائیں ہاتھ کی طرف آگے بڑھے اور کعبہ شریف کو اپنی بائیں طرف رکھتے ہوئے چلتا رہے۔ حتیم کے باہر سے طواف کرے۔ جب رکن یمانی پر آئے جو حجر اسود کے برابر والا کونا ہے تو اس کو دونوں ہاتھ یا دایاں ہاتھ لگائے۔ اس سے آگے بڑھ کر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتا رہے۔ جب حجر اسود پر پہنچے تو اللہ اکبر کہے اور اسی طریقے پر استلام کرے جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے۔ یہ 1 چکر ہو گیا، اسی طرح 7 چکر پورے کرے۔ اسی طریقے سے 7 چکر پورے کرے۔ 1 چکر کو شوط اور سب چکروں کو اشواط کہتے ہیں۔ 1 چکر کو شوط اور سب چکروں کو اشواط کہتے ہیں۔ طواف کے درمیان کعبہ شریف کو نہ دیکھے اور اس کی طرف نہ سینہ کرے نہ پشت کرے۔
طواف ختم کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچے اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے جسے صلاۃ طواف کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملے تو حرم میں جس جگہ چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اگر مکروہ وقت ہو تو ٹھہر جائے اور جب مکروہ وقت نکل جائے اس وقت طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ طواف کے لیے کوئی ایسی دعا مقرر نہیں ہے جس کا پڑھنا فرض یا واجب ہو اور جس کے بغیر طواف نہ ہوتا ہو، بلکہ اگر طواف کے درمیان کچھ بھی نہ پڑھے تب بھی طواف ہو جاتا ہے۔ البتہ طواف میں ذکر اور دعا کرنا افضل ہے۔ جس دعا میں جی لگے اور جس کی اپنے لیے ضرورت سمجھے، خشوع خضوع اور خلوص کے ساتھ دعا کرتا رہے۔ عام طور سے کتابوں میں 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طواف میں ان سب دعاؤں کا پڑھنا منقول نہیں ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعتیں واجب ہیں اگرچہ نفلی طواف کیا ہو۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعت واجب ہیں اگرچہ نفلی طواف کیا ہو۔ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنا سنت ہے، اور پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم نمازی اور بیت اللہ شریف کے درمیان میں آ جائے۔ طواف کے آخری چکر کو حجر اسود کے استلام پر ختم کر کے مقام ابراہیم کی طرف پڑھے، پھر 2 رکعتیں ادا کرے جن میں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ جن میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے، اور طواف کی ان 2 رکعتوں کو طواف ختم ہوتے ہی پڑھنا چاہیے۔ طواف کی رکعتوں کو کوشش کرے کہ طواف ختم ہوتے ہی پڑھے۔ بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اگر وقت مکروہ ہو تو ٹھہر جائے، اور یہ 2 رکعتیں اگر مقام ابراہیم کے پیچھے نہ پڑھ سکے تو حرم میں جہاں چاہے پڑھ لے۔ ان کے پڑھنے کے لیے سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم کے اندر، پھر بیت اللہ کے قریب جہاں موقع مل جائے۔ اس کے بعد حد حرم میں اور حرم سے باہر پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے حدود حرم میں نہ پڑھی اور جدہ پہنچ گئے یا وطن چلا گیا تو جہاں یاد آ جائے وہیں ادا کر لے، ادا کیے بغیر ساقط نہ ہوں گی۔ نماز طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب جو چاہے دعا مانگے۔ دوگانہ طواف سے فارغ ہو کر زمزم پر جائے اور وہاں خوب ڈٹ کر اور سیر ہو کر پانی پیے۔ شروع میں بسم اللہ کہے اور آخر میں الحمدللہ کہے، اور 3 سانس سے کم میں نہ پیے، اور پھر جو چاہے دعا مانگے۔ اس کے بعد ملتزم پر جائے۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازہ کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازہ کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ سے چمٹ کر خوب دل حاضر کر کے دعا کرے، اور اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر سیدھے بچھا دے اور سینہ دیوار سے ملا دے اور رخسار کو دیوار پر رکھ دے۔ یہ دعا کی مقبولیت کا خاص مقام ہے۔ تجربہ ہے کہ یہاں جو دعا کی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس موقع کی کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے جو مسنون ہو۔ آپ کا جو دل چاہے آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ آنے جانے کو سعی کہتے ہیں، اور عمرہ یہ حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے۔ حج میں طواف قدوم کے بعد ہو سکتی ہے اور طواف زیارت کے بعد بھی۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز اور زمزم و ملتزم سے فارغ ہو کر پہلے حجر اسود پر جائے اور اس کا استلام کرے، پھر صفا کی طرف چلے۔ جب صفا سے کچھ دور رہ جائے تو سعی کی نیت کرے۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، دل کی نیت ہی کافی ہے، جو اسی وقت ہو چکی ہے جب حجر اسود کا استلام کر کے صفا کی طرف چلا تھا۔ جب صفا کے قریب پہنچ جائے تو آیت قرآنیہ کا یہ حصہ پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد یوں کہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ نے شروع میں فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ صفا سے شروع کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں مروہ سے پہلے ہے۔
صفا پر اتنا چڑھے کہ کعبہ شریف نظر آنے لگے۔ آج کل تھوڑا سا چڑھنے کے بعد کعبہ شریف کا کچھ حصہ نظر آ جاتا ہے، اس کے بعد کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی بیان کرے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا مانگے اور 3 مرتبہ یہ پورا عمل کرے۔ پھر صفا سے اترے اور مروہ کی طرف ذکر کرتا ہوا چلے، یہاں تک کہ جب ہرے رنگ کا ستون 6 ہاتھ کے فاصلہ پر رہ جائے تو دوڑنا شروع کر دے اور دونوں ستونوں کے درمیان دوڑتا ہوا گزر جائے۔ یہ دوڑنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے ہرے ستون پہ پہنچ کر دوڑنا ختم کر دے۔ دوسرے ہرے ستون پر پہنچ کر دوڑنا ختم کر دے اور اپنی عام رفتار سے چلے اور کوئی ذکر کرتا رہے۔ جب مروہ پر پہنچ جائے تو جس طرح صفا پر عمل کیا تھا اسی طرح اللہ کی توحید و تکبیر بیان کرے اور چوتھا کلمہ 3 بار پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا کرے۔ مروہ پر پہنچ کر 1 چکر ہو گیا۔ مروہ پر ذکر و دعا کر کے صفا کی طرف کو چلے اور جب سبز ستون آ جائے تو دوڑنا شروع کر دے اور اگلے سبز ستون سے آگے جب 6 ہاتھ کے فاصلہ پر پہنچ جائے تو دوڑنا ختم کر دے اور اپنی عادت کے مطابق چلے اور جب صفا پر پہنچ جائے تو تھوڑا سا اوپر چڑھے اور اس طرح ذکر اور دعا کرے جس طرح شروع میں کی تھی۔ اب 2 چکر ہو گئے۔ اسی طرح 7 چکر کر کے سعی ختم کر دے جو صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوگی۔ عمرہ اور حج کی سعی ایک ہی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سعی کرتے ہوئے آتے جاتے ہر چکر میں خوب اہتمام سے ذکر کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمرات پر کنکریاں مارنا، بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی اللہ کے ذکر ہی کے لیے ہے، نہ کسی دوسری وجہ سے۔ صفا مروہ کے درمیان پڑھنے کے لیے کوئی دعا یا کوئی ذکر ایسا مقرر نہیں ہے کہ جس کے بغیر سعی ادا نہ ہو۔ بعض حضرات نے ہر چکر کے لیے اچھی دعائیں لکھ دی ہیں تاکہ جو شخص اپنی سمجھ سے دعا نہ کر سکے وہ انہی کو پڑھ لے۔ سعی سے فارغ ہو کر مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ کے کنارے پر 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ جس شخص نے قران کا احرام باندھا وہ مکہ معظمہ آ کر اول عمرہ کا طواف رمل اور استباح کے ساتھ کرے۔ اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے، پھر حج کا طواف قدوم اور اس کے بعد حج کی سعی کرے۔ قران والے کو طواف قدوم کے بعد سعی کرنا افضل ہے، اور اگر اسی وقت سعی نہ کی تو طواف زیارت کے بعد سعی کر لے۔ اگر قارن طواف قدوم کے بعد سعی کرے تو طواف قدوم والے طواف میں بھی رمل اور استباح کرے، ورنہ رمل اور استباح کے بغیر طواف قدوم کر لے۔ حج افراد اور قران والا آدمی طواف اور سعی کے بعد مکہ معظمہ میں احرام کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو شخص صرف عمرہ کا احرام باندھ کر آیا تھا وہ سعی کے بعد سر منڈا کر یا بال کٹوا کر حلال ہو جائے، یعنی احرام سے نکل جائے۔ سر منڈانے یا بال کٹوانے کا طریقہ آگے آ رہا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ، اس پر بھی جو ہے بات ہوگی تو اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمرہ کرنے والے کو اس سال حج بھی کرنا ہے تو 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھ کر حاجیوں کے ساتھ مینا چلا جائے اور حج کے سب کام دوسرے حاجیوں کی طرح پورے کرے۔ اگر اس نے عمرہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کیا تھا تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا۔ طواف وہ عبادت ہے جو مکہ معظمہ کے علاوہ کسی بھی شہر میں نہیں ہو سکتی۔ طواف قدوم کے بعد 8 تاریخ تک جو دن ملیں، اسی طرح حج سے فارغ ہو کر روانگی تک جس قدر بھی وقت ملے کثرت سے طواف کرے اور نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ مسجد حرام میں ایک قرآن شریف ختم کر لے۔ اس قیمتی وقت کو لایعنی باتوں اور بازاروں میں گھومنے میں برباد نہ کرے۔ حدیث شریف میں مسجد حرام کی نمازوں کا ثواب بہت زیادہ آیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز ایسی 1000 نمازوں سے افضل ہے جو دوسری مسجدوں میں پڑھی جائیں، البتہ مسجد حرام اس قانون سے مستثنی ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز ایسی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں پڑھی جائیں۔
اتنی بڑی فضیلت کو ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیں اور مکہ معظمہ کے قیام کو بہت غنیمت جانیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صرف حج کی نیت کرے اور اسی کا احرام باندھے، عمرہ کو حج کے ساتھ جمع نہ کرے، اس قسم کے حج کا نام افراد ہے اور ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر 1، صرف حج کی نیت کر کے آئے بندہ اور اسی کا احرام باندھے، عمرہ کی نیت نہ کرے اور نہ اس کو جمع کرے، تو اس قسم کے حج کا نام افراد ہے اور ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر 2، حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اور احرام بھی دونوں کا ایک ساتھ باندھے تو اس کا نام قران ہے اور ایسا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ نمبر 3، حج کے ساتھ عمرہ کو اس طرح جمع کرے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے، اس احرام میں حج کی نیت نہ کرے، پھر مکہ معظمہ پہنچ کر شوال یا ذوالقعدہ یا ذی الحجہ کی کسی تاریخ میں حج سے پہلے افعال عمرہ سے فارغ ہو کر بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد احرام ختم کر دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھے، اس کا نام تمتع ہے اور ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں جی حج کی۔ ایک ہے کہ صرف حج کرنا، عمرے کو ساتھ شامل نہ کرنا، اور دوسرا ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کو اس طرح جمع کرنا کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے، اس احرام میں حج کی نیت نہ کرے، پھر مکہ معظمہ پہنچ کر شوال یا ذوالقعدہ یا ذی الحجہ کی کسی تاریخ میں حج سے پہلے افعال عمرہ سے فارغ ہو کر بال کٹوائے، بال کٹوانے کے بعد منڈوانے کے بعد احرام ختم کر دے، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھے، اور ایسے حج کو تمتع کہتے ہیں۔ اور یہ 3 قسم ہیں حج کی۔ حج کے 5 دن۔ پہلا دن 8 ذی الحجہ، آج طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں سب حاجیوں کو مینا جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آج طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں سب حاجیوں کو مینا جانا ہے۔ مفرد جس کا احرام حج کا ہے، اور قارن جس کا احرام حج اور عمرہ دونوں کا ہے، ان کے احرام تو پہلے سے بندھے ہوئے ہیں۔ متمتع جس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، اور اسی طرح اہل حرم آج حج کا احرام باندھے، سنت کے مطابق غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لیں، احرام کے لیے 2 رکعت پڑھیں اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہو گیا۔ اب احرام کی تمام مذکورہ پابندیاں لازم ہوگی، اس کے بعد مینا کو روانہ ہو جائیں۔ مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے۔ 8ویں تاریخ کی ظہر سے 9ویں تاریخ کی صبح تک مینا میں 5 نمازیں پڑھے، اور اس رات کو مینا میں قیام کرنا سنت ہے۔ اگر اس رات کو مکہ میں رہا یا عرفات میں پہنچ گیا تو مکروہ ہے۔ دوسرا دن 9 ذی الحجہ، یہ مینا میں قیام کرنا تھا، یہ جو ہے پہلا دن تھا 8 ذی الحجہ کا۔ 8 ذی الحجہ کو جو ہے آپ نے مینا میں 5 نمازیں ادا کر لیں، 5 نمازیں پڑھی اور قیام کیا۔ تو اس کے بعد 9 ذی الحجہ، آج حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ ادا کرنا ہے۔ وقوف عرفات ادا کرنا ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور یہ فرض ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد جب کچھ دھوپ پھیل جائے تو 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، جو مینا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوتے وقت تلبیہ، تحلیل، تکبیر، دعا اور درود پڑھتے ہوئے چلے۔ پھر جب جبل رحمت پر نظر پڑے، جو میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے، جبل رحمت میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے، جب اس پر نظر پڑے تو تسبیح و تحلیل و تکبیر کہے اور جو چاہے دعا مانگے۔ تسبیح و تحلیل و تکبیر کہتا رہے اور جو چاہے دعا مانگے۔ 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد صبح صادق تک کے درمیانی حصہ میں احرام حج کی حالت میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی عرفات میں ٹھہر جائے یا وہاں سے گزر جائے تو حج ہو جائے گا، لیکن وہاں سے گزرنا، وہاں ٹھہرنا یہ فرض ہے۔ اگر اس وقت میں ذرا دیر
کے لیے عرفات نہ پہنچا تو حج نہ ہوگا۔ اگر اس وقت میں ذرا دیر کے لیے بھی عرفات نہ پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ عرفات میں وقوف عرفات جو ہے فرض ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد صبح صادق تک، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد صبح صادق تک کے درمیانی حصہ میں احرام حج کی حالت میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی عرفات میں ٹھہر جائے یا وہاں سے گزر جائے تو حج ادا ہو جائے گا۔ اگر اس وقت کے اندر ذرا دیر کے لیے بھی عرفات نہ پہنچا تو حج نہ ہوگا، کیونکہ فرض چھوٹ جائے گا، اور فرض چھوٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ زوال کے بعد سے غروب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ زوال کے بعد غروب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ جو شخص اس وقت میں نہ پہنچ سکے وہ آنے والی رات میں کسی وقت بھی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ زوال کے بعد غسل کر لے، اور اس کا موقع نہ ملے تو وضو کر لے اور وقت کی ابتدا میں نماز ادا کر کے وقوف شروع کر دے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی امیر حج کی ابتدا میں پڑھی جائے، یعنی عصر کو بھی ظہر ہی کے وقت میں پڑھ لے۔ وہاں جو بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، اس میں امام دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے، لیکن چونکہ ہر شخص وہاں پہنچ نہیں سکتا اور سب حاجی اس میں سما بھی نہیں سکتے، اور بغیر امیر حج کی ابتدا کے دونوں نمازوں کو جمع کرنا درست بھی نہیں ہے، اس لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ کے حنفی علماء حاجیوں کو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں با جماعت پڑھیں، اور نمازوں کے علاوہ جو وقت ہے اسے ذکر و دعا اور تلبیہ میں لگائیں۔ وقوف عرفات زوال کے بعد سے غروب تک پورے میدان عرفات میں جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ جبل رحمت جو عرفات کا مشہور پہاڑ ہے، اس کے قریب جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا اس جگہ وقوف کرے۔ بالکل اس جگہ ممکن نہ ہو تو جتنا اس سے قریب ہو بہتر ہے، لیکن اگر جبل رحمت کے پاس جانے میں دشواری ہو یا واپسی کے وقت اپنا خیمہ تلاش کرنا مشکل ہو، جیسا کہ آج کل عموماً پیش آتا ہے، تو اپنے خیمہ میں وقوف کر سکتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہو کر مغرب تک وقوف کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا رہے۔ اگر پورے وقت میں کھڑا نہ ہو سکے تو جس قدر کھڑا رہ سکتا ہے کھڑا رہے، پھر بیٹھ جائے، پھر جب قوت ہو کھڑا ہو جائے، اور پورے وقت میں خشوع و خضوع اور گریہ وزاری کے ساتھ ذکر اللہ، دعا اور استغفار میں مشغول رہے، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے تلبیہ پڑھتا رہے، اور دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے واسطے اور اپنے متعلقین و احباب کے واسطے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور تمام مسلمانوں کے واسطے دعائیں مانگتا رہے۔ یہ وقت مقبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں اور ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا، اور یہ وقت ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس دن بلا ضرورت آپس کی جائز گفتگو سے بھی پرہیز کرے، پورے وقت کو دعاؤں اور ذکر اللہ میں صرف کرے۔ مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ روانگی۔ مزدلفہ عرفات سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آفتاب غروب ہوتے ہی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے، راستہ میں ذکر اللہ اور تلبیہ پڑھتا رہے۔ اس روز حجاج کے لیے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستہ میں پڑھنا جائز نہیں، واجب ہے کہ نماز مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ پڑھے۔ مزدلفہ پہنچ کر اول مغرب کے فرض پڑھے اور مغرب کے فرضوں کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھے۔ مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر سب بعد میں پڑھے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی جائیں، اور مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، تنہا ہو تب بھی اکٹھا کر کے پڑھے۔ اگر مغرب کی نماز عرفات میں یا راستہ میں پڑھ لی ہے تو مزدلفہ میں پہنچ کر اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔
اگر عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ گیا تو ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھے، عشاء کے وقت کا انتظار کرے اور عشاء کے وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھا کرے۔ مزدلفہ کی رات میں جاگنا اور عبادت میں مشغول رہنا مستحب ہے، اور اس رات مزدلفہ میں رہنا سنت موقدہ ہے۔ بہت سے لوگ وقت سے پہلے ہی فجر کی اذان دے کر نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ کر مینا کو چلے جاتے ہیں۔ اول تو فرض نماز چھوڑ کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے وقوف مزدلفہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے جو واجب ہے، اور دم بھی واجب ہوتا ہے۔ حج کرنے نکلے ہیں، قاعدہ کے مطابق کریں، ایک فرض ادا کیا اور دوسرا فرض ترک کرنے کا گناہ سر لے لیا، یہ کیا سمجھداری ہے؟ اور بہت سے لوگ تو نفلی حج میں ایسی حرکت کرتے ہیں۔ ایسے نفلی حج کی ضرورت کیا ہے جس میں فرض نماز نہ پڑھی جائے؟ البتہ اگر عورت ہجوم کی وجہ سے مزدلفہ میں نہ ٹھہرے، سیدھی مینا چلی جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، اس پر دم واجب نہ ہوگا، لیکن مرد ہجوم کی وجہ سے وقوف مزدلفہ چھوڑ دیں یہ جائز نہیں ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، اور صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں رہنا واجب ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے دم واجب ہوتا ہے۔ اب تیسرا دن 10 ذی الحجہ، آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس میں حج کے چند احکام ہیں۔ پہلا حکم وقوف مزدلفہ ہے جو واجب ہے۔ اس کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر مینا چلا جائے، طلوع آفتاب کا انتظار نہ کرے، تو بھی واجب وقوف ادا ہو گیا۔ واجب کی ادائیگی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ لے، مگر سنت یہی ہے کہ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک ٹھہرے۔ مزدلفہ کے میدان میں جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے، سوائے وادی محصر کے، جو مینا کی جانب مزدلفہ سے باہر وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا۔ وادی محصر یا وادی محصر، یہاں پر جو ہے اصحاب فیل پر عذاب آیا تھا، اس لیے اس جگہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ افضل یہ ہے کہ جبل قزح کے قریب وقوف کرے۔ اگر رش کی وجہ سے وہاں پہنچنا مشکل ہو تو مزدلفہ میں جس جگہ ٹھہرا ہے وہیں صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر وقوف کرے۔ اس وقوف میں بھی تلبیہ اور تکبیر و تحلیل اور استغفار، توبہ اور دعا کثرت سے کرتا رہے۔ وقوف مزدلفہ کے بارے میں بہت سے حاجی حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ عرفات سے آتے ہوئے سیدھے مینا چلے جاتے ہیں، اور بعض حاجی 1-2 گھنٹہ مزدلفہ میں رہ کر رات ہی کو مینا پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ مزدلفہ میں رات گزارنے اور صبح صادق کے بعد وقوف کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے، وقوف نہ کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم آتا ہے۔ مزدلفہ سے مینا روانگی۔ جب سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت ادا کرنے کے بقدر وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے۔ جب سورج طلوع ہونے میں 2 رکعت ادا کرنے کے بقدر وقت رہ جائے تو وہ مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ رمی کے لیے کنکریاں چنے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر مزدلفہ سے اٹھا کر ساتھ لے جائے، ورنہ کہیں سے بھی اٹھا لینا جائز ہے۔ رمی کے لیے کنکریاں چنے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر مزدلفہ سے اٹھا کر ساتھ لے جائے، ورنہ کہیں اور سے بھی اٹھا لینا جائز ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کی رمی ہے۔ مینا میں 3 ستون اونچے بنے ہوئے ہیں، ان تینوں کو جمرات کہتے ہیں اور ایک کو جمرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کو جمرہ اولا، اور اس کے بعد والے کو جمرہ وسطیٰ، اور اس کے بعد والے کو جو سب سے آخر میں ہے جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ ان ستونوں کے گرد گھیرا بنا ہوا ہے، ان میں کنکریاں پھینکنے کو رمی کہتے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے۔ مزدلفہ سے چل کر جب مینا پہنچے تو پہلے اور دوسرے جمرہ کو چھوڑ کر سیدھا جمرہ عقبہ پر پہنچے،
اور اس کو 7 کنکریاں مارے اور پہلی کنکری کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا ختم کر دے، مفرد ہو یا متمتا یا قارن، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ رمی کرتے ہوئے ہر کنکری کے مارنے وقت تکبیر اور دعا پڑھتا رہے۔ تکبیر کے بجائے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن ذکر بالکل چھوڑنا برا ہے، بلکہ ذکر کرتا رہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کا مسنون وقت طلوع سے زوال تک ہے، اور زوال سے غروب تک جائز وقت ہے، یعنی اس میں نہ استحباب ہے نہ کراہت ہے، اور غروب کے بعد مکروہ وقت ہو جاتا ہے، لیکن رش ہو تو غروب کے بعد بھی مکروہ نہیں۔ آج کل بہت رش ہوتا ہے، اس لیے عوام کو یہی بتانا چاہیے کہ وہ طلوع سے اگلے دن کی صبح صادق تک بلا کراہت رمی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر آنے والی رات کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ البتہ وقت میں تفصیل ہے، کچھ وقت مسنون ہے، کچھ جائز ہے اور کچھ مکروہ ہے، لیکن کمزوروں، بیماروں اور عورتوں کے لیے وقت مکروہ میں بھی کراہت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ خود رمی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ان کی طرف سے بھی نیابت رمی کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے رمی چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے اور دم واجب ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ لوگ رمی کر لیں جو بھیڑ اور رش کی وجہ سے دوسروں کو نائب بنا دیتے ہیں۔ عورتوں کو رات میں رمی کرا دیں، اس سے تکلیف نہ ہوگی۔ عورتوں کو رات میں رمی کرا دیں، اس سے ان کو تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کسی نے صبح صادق تک بھی رمی نہیں کی تو قضا ہو گئی۔ 11ویں تاریخ کی اس کی قضا بھی کرے اور دم بھی واجب ہے اور دم بھی ادا کرے۔ جمرہ کبریٰ کی رمی سے فارغ ہو کر بطور شکریہ حج کی قربانی کرے، اور یہ قربانی مفرد کے لیے مستحب ہے اور قارن اور متمتع پر واجب ہے۔ مفرد نے اگر قربانی سے پہلے حلق یا قصر کر لیا اور اس کے بعد قربانی کی تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ البتہ اس کے لیے رمی ذبح سے پہلے اور ذبح حلق یا قصر سے پہلے مستحب ہے، اور رمی حلق یا قصر سے پہلے واجب ہے، اور قارن اور متمتع پر رمی اور ذبح حلق یا قصر سے پہلے واجب ہے۔ جو شخص خود ذبح کرنا جانتا ہو اس کے لیے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے، اور اگر ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو ذبح کے وقت قربانی کے پاس کھڑا ہونا مستحب ہے۔ اگر ذبح کی جگہ حاضر بھی نہ ہو اور دوسرے سے ذبح کرا دے تو یہ بھی درست ہے۔ یہ حج کی قربانی کے متعلق ہے، اور عید کی جو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اس کا حکم حاجیوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم تھا اور وہ حج کے احکام ادا کرنے کے لیے منی اور عرفات آیا ہے تو اس پر وہ دوسری قربانی بھی واجب ہے، لیکن اس کا منی یا حرم میں ہونا ضروری نہیں۔ اگر اپنے وطن میں کرا دے تو تب بھی درست ہے، اور جو شخص مکہ معظمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے مقیم نہ تھا بلکہ 15 دن سے کم مدت مکہ میں رہ کر منی و عرفات کے لیے روانہ ہو گیا تو اس پر وہ قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب پر ہر سال ہر جگہ میں واجب ہوتی ہے۔ قارن اور متمتع پر قربانی واجب ہے، یعنی ایک بکری یا بھیڑ یا دمبا جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو ذبح کر دے، یا 5 سالہ اونٹ یا 2 سالہ گائے میں 7واں حصہ لے لے۔ تمتع اور قران کی قربانی حدود حرم میں ہونا واجب ہے اور منی میں ہونا افضل ہے۔ اگر کوئی متمتع یا قارن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو وہ اس کے بدلے 10 روزے رکھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں سے 3 روزے 10ویں ذی الحجہ سے پہلے اور احرام کے بعد رکھے ہوں، اور حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں رکھے ہوں، اور 7 روزے ایام تشریق گزر جانے کے بعد رکھے، چاہے مکہ میں رکھے چاہے کسی اور جگہ، لیکن گھر آ کر رکھنا افضل ہے۔
اگر کسی قارن یا متما نے 10ویں تاریخ سے پہلے یہ تینوں روزے نہ رکھے تو اب قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اگر اس وقت قربانی کی قدرت نہیں تو سر مڈا کر یا بال کٹا کر احرام سے نکل جائے، لیکن جب مقدور ہو جائے تو ایک دم قران یا تمتع کا اور ایک دم ذبح کرنے سے پہلے حلال ہونے کا دے دے، یعنی 2 قربانیاں دے، اور اگر ایام نحر کے بعد ذبح کرے تو تیسرا دم ایام نحر سے مؤخر کرنے کا لازم ہوگا۔ واضح رہے کہ قربانی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخوں میں سے کسی تاریخ میں کرنا لازم ہے۔ 12ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر دے، لیکن تمتع اور قران والا جب تک قربانی نہ کرے اس وقت تک اس کو سر منڈانا یا بال کٹانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو ایک دم واجب ہوگا جو حج کی قربانی کے علاوہ ہوگا۔ کسی وجہ سے 10ویں تاریخ کو قربانی نہ کر سکے تو 11، 12 کو کر لے، لیکن قران یا تمتع میں بال منڈوانا یا کتروانا قربانی کے بعد ہی ہوگا۔ اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ حلق سر منڈانے کو اور قصر بال کٹانے کو کہتے ہیں۔ احرام عمرہ کا ہو یا حج کا، یہ دونوں کا ایک ساتھ باندھا ہو، ہر صورت میں حلق اور قصر ہی کے ذریعے احرام سے نکلنا ممکن ہوگا۔ جب تک حلق یا قصر نہ کرے گا احرام سے نہیں نکل سکتا۔ اگر سلے ہوئے کپڑے حلق یا قصر سے پہلے پہن لیے یا سر کے علاوہ کسی اور جگہ کے بال مونڈ لیے یا ناخن کاٹ لیے یا خوشبو لگا لی تو جزا واجب ہوگی۔ عمرہ کرنے والا شخص جب عمرہ کی صحیح سے فارغ ہو جائے، حلق یا قصر کرا لے، اور حج افراد والا اور تمتع والا جس نے 8 تاریخ کو مکہ سے حج کا احرام باندھا تھا اور اس سے پہلے عمرہ کر کے فارغ ہو چکا تھا، اور قارن، یہ تینوں 10ویں تاریخ کو مینا میں رمی اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کرائیں، اور اگر 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے تک حلق یا قصر کو مؤخر کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد حلق یا قصر کریں گے تو دم واجب ہوگا، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ حلق یا قصر حرم ہی میں ہونا واجب ہے۔ اگر حرم کے باہر کیا تو اس کی وجہ سے ایک دم واجب ہوگا۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ جس کا صرف حج کا احرام ہو یعنی مفرد ہو، وہ 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد حلق یا قصر کرا سکتا ہے، کیونکہ قربانی اس پر واجب نہیں، مستحب ہے۔ اگر وہ مستحب پر عمل کرتا ہے تو بہتر ہے کہ قربانی کے بعد حلق یا قصر کرائے، اور جس شخص کا حج قران یا تمتع کا ہو تو وہ قربانی سے پہلے حلق یا قصر نہ کرائے۔ تمتع اور قران والے پر قربانی بھی واجب ہے، اور اس طرح ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر حلق یا قصر کرائے۔ اس ترتیب کے خلاف کرے گا تو دم واجب ہوگا۔ حلق اور قصر کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر سر کے بال منڈائے یا کتروائے، اپنی دائیں جانب سے سر منڈانا یا کتروانا شروع کرے، چوتھائی سر کے بال مونڈ دینا یا چوتھائی سر کے بال کم از کم انگلی کے 1 پورے کے برابر کاٹ دینا احرام سے نکلنے کے لیے واجب ہے۔ اس سے کم مونڈنے یا کاٹنے سے احرام سے نہیں نکلے گا۔ عمرہ اور حج دونوں میں ایک ہی حکم ہے، افضل یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈا دے، اگر نہ منڈائے تو پورے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے بقدر کٹوا دے۔ اگرچہ احرام سے نکلنے کے لیے چوتھائی سر کے بال مونڈ دینا یا 1 پورے کے بقدر کاٹ دینا کافی ہے، لیکن کچھ سر منڈوانا کچھ چھوڑنا ممنوع ہے، لہذا پورا سر منڈوائے یا پورے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کے بقدر کٹوائے تاکہ سنت کے خلاف نہ ہو، اور جب پٹھے رکھنے والا 1 پورے کے برابر بال کاٹنا چاہے تو 1 پورے سے زیادہ لے لے، کیونکہ بال چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اگر 1 پورے سے زیادہ لے گا تب 1 پورے کے برابر کٹ جانے کا یقین ہوگا۔ چند بال کاٹنے سے احرام سے نہیں نکلتا، آپ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ عورت کے لیے سر منڈانا حرام ہے، وہ 1 پورے کے بقدر بال کٹا کر ہی احرام سے نکل سکتی ہے، مگر کم از کم چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے بقدر ضرور کٹوا لے۔
حلق اور قصر سے پہلے لبیں اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے اور نہ بغل کے بال صاف کرے ورنہ جزا واجب ہوگی۔ حلق یا قصر کرانے کے بعد حاجی کے لیے ممنوعات احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، یعنی خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، کسی بھی جگہ کے بال کاٹنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر اور چہرہ ڈھانکنا، یہ سب کام جائز ہو جاتے ہیں۔ البتہ میاں بیوی والے خاص تعلقات حلال نہیں ہوتے، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوتے ہیں۔ طواف زیارت مینا میں رمی، ذبح اور حلق یا قصر کرانے کے بعد مکہ معظمہ جا کر طواف بیت اللہ کرے۔ یہ طواف حج کے فرائض میں سے ہے، جس کو طواف رکن اور طواف افاضہ اور طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے۔ اس کا اول وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جائز نہیں، اور طواف زیارت 10، 11، 12 تینوں دنوں میں ہو سکتا ہے۔ البتہ 10ویں ذی الحجہ کو اس کا ادا کر لینا افضل ہے، اور جب 12ویں تاریخ کو آفتاب غروب ہو گیا تو اس کا صحیح وقت ختم ہو گیا۔ اگر 12 ذی الحجہ کا آفتاب غروب ہونے کے بعد کرے گا تو طواف ادا ہو جائے گا، لیکن ایک دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بھی حلال ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ اگر کسی نے طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی کر لی تھی تو اب طواف زیارت میں رمل نہ کرے، اور اگر اس وقت سعی نہیں کی تھی تو اب طواف زیارت کے بعد سعی کر لے اور طواف زیارت کے شروع کے 3 چکروں میں رمل بھی کرے۔ اب رہا مسئلہ استباء کا، تو چونکہ استباء کا تعلق بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننے کی حالت سے ہے، اس لیے جو شخص طواف زیارت کے بعد سعی کرے، اگر اس نے اب تک حلق نہیں کرایا ہے اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ہیں تو طواف زیارت میں استباء کرے، اور اگر حلق یا قصر کرا کر سلے ہوئے کپڑے پہن چکا ہے تو اب استباء کا موقع رہا ہی نہیں، بلا استباء ہی طواف کر لے۔ 10ویں تاریخ کو طواف زیارت کے بعد مینا واپس آ جائے اور 11ویں 12ویں شب مینا میں گزارے، اور ان دونوں دنوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے۔ 10 تاریخ کو طواف زیارت نہ کیا ہو تو 11ویں 12ویں تاریخ میں سے کسی وقت رات کو یا دن کو مکہ معظمہ جا کر طواف کر لے۔ چوتھا دن 11 ذی الحجہ، اگر قربانی یا طواف زیارت کسی وجہ سے 10 تاریخ کو نہیں کر سکا تو 11ویں کو کر لے۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرے، زوال سے پہلے درست نہیں۔ اس دن کی رمی کا مستحب وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر غروب تک ہے، غروب کے بعد مکروہ ہے، مگر 12ویں تاریخ کی صبح طلوع ہونے سے پہلے رمی کر لی جائے تو ادا ہو جاتی ہے، دم دینا نہیں پڑتا۔ اور اگر 12ویں تاریخ کی صبح ہو گئی تو اب 11ویں تاریخ کی رمی کا وقت ختم ہو گیا، اس کی قضا اور جزا دونوں لازم ہوں گی، یعنی 12ویں تاریخ کو اس دن کی رمی بھی کرے اور 11ویں کی رمی کی قضا بھی کرے اور دم بھی دے۔ 11ویں تاریخ کی رمی اس ترتیب سے کرے کہ پہلے جمرہ اولا پر 7 کنکریاں اسی طریقہ سے مارے جس طرح سے 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر چکا ہے۔ اس کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر میں 20 آیتیں پڑھی جا سکیں۔ اس وقفہ میں تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف میں مشغول رہے۔ اپنے اور اپنے احباب اور عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر آئے اور اس طرح 7 کنکریاں مارے جس طرح پہلے مار چکا ہے، اور اس کے بعد بھی مجمع سے ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا و استغفار میں کچھ دیر مشغول رہے۔ پھر جمرہ عقبہ پر آئے اور یہاں بھی حسب سابق 7 کنکریوں سے رمی کرے، اور اس کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے کہ یہاں دعا کے لیے ٹھہرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ وہاں سے واپس ہو کر چلتے ہوئے دعا مانگ لے۔ 11ویں تاریخ کا اتنا ہی کام تھا جو پورا ہو گیا، باقی اوقات اپنی جگہ پر مینا میں گزارے، ذکر اللہ، تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رہے، غفلتوں اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ 11ویں تاریخ کو رمی بھی عورتوں اور کمزوروں کو آنے والی رات میں کسی وقت کر لینی چاہیے۔ 11ویں تاریخ کی رمی بھی
عورتوں اور کمزوروں کو آنے والی رات میں کسی بھی وقت کر لینی چاہیے، نہ بالکل چھوڑے، نہ کسی کو نائب بنائے۔ رات میں بھیڑ نہیں ہوتی، دن کو زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اس دن کا کام تینوں جمعرات کی رمی کرنا ہے۔ زوال کے بعد تینوں جمعرات کی رمی کرے، جس طرح 11 ذی الحجہ کو کی ہے۔ 12ویں کی رمی کا مسنون وقت زوال سے غروب تک ہے، اور غروب سے لے کر صبح صادق تک وقت مکروہ ہے، مگر عورتوں اور ضعیفوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اور زوال سے پہلے اس دن کی رمی بھی درست نہیں ہے۔ اگر اب تک قربانی نہ کی ہو یا طواف زیارت نہ کیا ہو تو اس دن سورج غروب ہونے سے پہلے ضرور کر لے، اور آج کی رمی بھی کر لے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی اور مکہ معظمہ واپسی۔ 13 ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد اب 13ویں تاریخ کی رمی کے لیے مینا میں مزید قیام نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر چاہے تو 12ویں تاریخ کی رمی سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ جا سکتا ہے، بشرطیکہ کا غروب سے پہلے مینا سے نکل جائے۔ اگر 12ویں تاریخ کو سورج مینا میں غروب ہو گیا تو اب مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ آج رات بھی مینا میں قیام کرے اور 13ویں تاریخ کو رمی کر کے مکہ معظمہ جائے، اور اگر مینا میں 13ویں کی صبح ہو گئی تو اس دن کی رمی بھی اس کے ذمے واجب ہو گئی۔ بغیر رمی کیے ہوئے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر بغیر رمی کیے چلا جائے گا تو دم واجب ہوگا۔ افضل یہی ہے کہ 12ویں تاریخ کی رمی کے بعد غروب سے پہلے جانا جائز ہونے کے باوجود خود اپنے ارادہ سے رات کو وہاں ٹھہرے اور صبح کو زوال کے بعد تینوں جمعرات کی رمی کر کے مکہ معظمہ جائے۔ اس دن کی رمی کا وہی طریقہ ہے جو 10ویں 11ویں کی رمی کے بیان میں ذکر ہوا، اور اس دن کی رمی کا صحیح وقت زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ آنے والی رات اس دن کے تابع نہیں، لہٰذا اس دن کی رمی صرف غروب سے پہلے ہو سکتی ہے، رات میں نہیں ہو سکتی، اور غروب تک رمی نہ کی تو رمی کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر اس دن کی رمی واجب ہو چکی تھی اور غروب تک نہ کی تو اس کے چھوڑنے سے ایک دم واجب ہوگا۔ اگر کسی نے 13ویں تاریخ کو صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے رمی کر لی تو کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ زوال سے پہلے اس دن کی رمی کرنا مکروہ ہے، لیکن اس کراہت کی وجہ سے دم واجب نہ ہوگا۔ 12ویں یا 13ویں تاریخ کی رمی کر کے مکہ معظمہ آ جائے اور مکہ معظمہ سے روانہ ہونے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے، خصوصاً طواف کثرت سے کرے، اور چاہے تو عمرہ کرتا رہے، لیکن زیادہ طواف کرنا زیادہ عمرے کرنے سے بہتر ہے، اور جو عمرہ کرے 13ویں تاریخ کے بعد کرے۔ طواف وداع۔ میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ طواف زیارت کے بعد رخصتی کا طواف بھی کریں۔ اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں، اور یہ حج کا آخری واجب ہے، اور اس میں حج کی تینوں قسمیں برابر ہیں، یعنی ہر قسم کا حج کرنے والے پر واجب ہے۔ البتہ یہ طواف اہل حرم اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں پر واجب نہیں ہے۔ جو عورت حج کے سب ارکان اور واجبات ادا کر چکی ہے اور طواف زیارت کے بعد اس کو حیض آ گیا اور ابھی پاک نہیں ہوئی ہے کہ اس کا محرم روانہ ہونے لگا تو طواف وداع اس کے ذمہ واجب نہیں ہے، وہ اپنے محرم کے ساتھ طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہے۔ طواف وداع کے لیے نیت بھی ضروری نہیں۔ اگر طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اسی سے طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مستقل نیت سے واپسی کے وقت طواف وداع کرے۔ اگر طواف وداع کر لینے کے بعد کسی ضرورت سے مکہ میں قیام کرے تو روانہ ہوتے وقت طواف وداع دوبارہ کرنا مستحب ہے۔ طواف وداع کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر قبلہ رخ ہو کر زمزم کا پانی پیے، پھر حرم سے رخصت ہو۔ اس موقع کی کوئی خاص دعا مسنون نہیں، جو چاہے دعا مانگے، اور واپسی پر حسرت اور افسوس کرے اور بار بار آنے کی اللہ پاک سے دعا کرے۔ تو
تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال کے ساتھ اور صحیح جو ہے طریقے سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر بلانے کی اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر تو حج فرض ہے، اور انہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو ہے حج ادا کریں اور پورے اعمال کے ساتھ ادا کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔